میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ تفسیر قرآن بنام اعجاز القرآن جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز 7ویں سپارے کے 5ویں رکوع اور سورہ المائدہ کے مجموعی طور پر 15ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں سپارہ اور 5واں رکوع اور سورہ المائدہ کا 15واں رکوع ہے، آیت نمبر 109۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا، عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ روز محشر قیامت کے دن کے احوال کا بیان ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کے متعلق سوال فرمائے گا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسول، جب تم اپنی قوموں کو میری توحید کی اور شریعت کی اور وحدانیت اور اپنی نبوت کی جب دعوت دیتے تھے تو تمہاری اقوام تمہیں کیا جواب دیتی تھی؟ تو انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ ایک مشکل مقام ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مختلف علماء کرام نے توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عاجزی اور انکساری کے سبب کہا جائے گا کہ ہمیں علم نہیں، کیونکہ تو زیادہ جاننے والا ہے اور تیرے مد مقابل ہمارا علم قطعاً کچھ نہیں۔ اس کی ایک مثال وہی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے ادباً، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ مہینہ کون سا ہے، یقینی سی بات ہے حج کا ماہ تھا، حج کے مہینے میں تمام افراد اکٹھے ہوئے تھے اور سب کو معلوم تھا یہ مقام مکہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، لیکن سب نے کہا اللہ و رسولہ عالم، آپ نے علم کی نفی کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف علم کو تفویض کر دیا۔ تو یہ ادب کی وجہ سے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قطعاً علم رکھنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے علم کی نفی یہاں پر مراد ہے، یہاں پر انکساری عاجزی کی وجہ سے اپنے علم کی نفی پائی گئی۔ بعض علماء کرام نے یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں پر چیزوں کے اسماء کو پیش کیا تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں، اتنا ہی ہے جتنا تو نے عطا فرمایا ہے، یعنی کچھ علم کا اثبات ہے۔ یہاں پر انبیاء کے پاس علم ہے لیکن علم کا اثبات نہیں ہے، اپنے علم کی کامل نفی ہے، لا علم لنا۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کا ادب والا معاملہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا الا ما علمتنا،
اتنا ہی علم جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور انبیاء علیہم السلام کو کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو انبیاء علیہم السلام جانتے ہوں گے، لا علم لنا کہیں گے، یا اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہیں، تیرا علم ہمارے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ہر شے کا جاننے والا ہے، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا جلال اور ہیبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اس ہیبت کی وجہ سے ان کا علم غائب ہو جائے گا، اور وہ اس رعب اور اس جلال کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حال میں پائیں گے کہ انہیں کوئی چیز بھی اس وقت ازبر نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم انہیں واپس تفویض فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے۔ قرآن کریم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی، فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ تو اگر انبیاء اپنی امتوں کے حال احوال جانتے ہی نہ ہوں تو ان سے گواہی لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان سے گواہی لی جائے گی۔ ویسے جو پہلی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہی راجح ہے، بہتر ہے، ادب کی وجہ سے، ادب اور احترام بارگاہ الوہیت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام اپنے علم کی نفی کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کا قرینہ یہ کہ انک انت علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، تو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اپنے علم کی نفی اور اللہ کے علم کا اثبات، تو یہ اصل میں تسلسل دیکھ کر جو بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام اور رسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے اپنے علم کی نفی کر دیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کحیۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میری حکم سے مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ اس وقت تمام یہود و نصارہ، ہر امت کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اعتقادی معاملات میں بے راہ روی کا شکار ہوئے اور اپنے اعتقادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھٹک گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے ہی نہیں، اور آپ کی نبوت کا انکار یہودی شد و مت کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک دوسرا موقف پایا جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آپ نے سولی پر چڑھ کر ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب آپ زندہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب ان پر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا تو یہ لوگ اپنی بد اعتقادی پر شرمندگی محسوس کریں گے کہ آج ہم پر حقائق کا انکشاف ہو گیا۔ یوم تبلی السرائر، قرآن کہتا ہے جس دن حقیقتیں ظاہر کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کیجئے جب میں نے روح القدس یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ حضرت جبریل کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے ہوئی،
اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پر متعین رہے، انہیں یہود کے حملوں سے بچاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سے یہودی بغض رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہرے داری کرتے رہے اور ان کی حفاظت پر متعین رہے بحیثیت ایک خادم، تو معلوم ہوا کہ نبی کا درجہ فرشتے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ملائک اور انبیاء کا جو تقابل کیا جاتا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام بحیثیت ایک خادم، ایک رفیق اور ایک پہرے دار کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر متعین رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائے گا کہ آپ لوگوں سے ماں کے گہوارے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ یہاں پر بچپن میں کلام کرنا، اپنی ماں کی گود میں کلام کرنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا امتیازی معجزہ ہے۔ اور یہاں پر جو کہا گیا تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ آپ بڑھاپے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپے میں کلام کرنا یہ کون سا معجزہ ہے جس کو بطور معجزہ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر یہ الفاظ بڑا ہی واضح قرینہ ہے۔ اور انہی الفاظ کی تعویل کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی توجیحات بیان کی جو عقل سے بھی دور ہیں اور نقل سے بھی دور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں کلام کرتے ہیں، پھر آپ کو عالم نوجوانی میں یعنی 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ نے دعوی نبوت فرمایا، 3 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب آپ زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کی عمر مبارک 33 سال ہی ہوگی۔ پھر آپ زمین پر قیام فرمائیں گے جتنا اللہ چاہے گا، اور آپ اس کے بعد اپنی شادی والا معاملہ فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، پھر آپ بڑھاپے کی عمر تک پہنچیں گے، طبی عمر کے ساتھ پھر آپ کا وصال ہوگا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں دفن کیا جائے گا، یعنی حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو وَكَحْلًا، حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا تو چونکہ عالم نوجوانی میں ہوا، وَكَحْلًا آپ نے بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کیا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس صورت میں پائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیات مانا جائے کہ آپ آسمانوں پر جتنی دیر رہے آپ کی عمر کو روک دیا گیا، آپ 33 سال کی عمر میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور ایک طبی عمر تک پہنچیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، آپ اس عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ یعنی یہ طوالت عمر کی طرف اشارہ ہے، حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، پھر واپس آنا، پھر عالم بڑھاپے میں لوگوں سے کلام فرمانا، گویا یہ ساری صورتحال حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور آپ کے واپس تشریف لانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس عقیدے کی معید ہے کہ امت مسلمہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور آپ اسی عالم میں زمین پر تشریف لائیں گے، اور آپ کے بالوں سے ایسا پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے کوئی شخص غسل کر کر آتا ہے، اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو دیگر مراحل ہیں وہ کتب تواریخ کے اندر موجود ہیں، تفاسیر میں موجود ہیں، شارحین حدیث نے لکھے ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں۔ میرا چونکہ وہ موضوع نہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْحِكْمَةَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی۔ یہاں پر اس سوال کا بھی جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس فقہ پر عمل کریں گے؟ فقہ حنفی پر ہوں گے، شافعی پر ہوں گے، حنبلی پر ہوں گے؟ یہ قادیانیوں کا ایک عجیب و غریب سا سوال ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کو کتاب بھی خود سکھائی اور حکمت بھی سکھائی، تورات سکھائی، انجیل سکھائی۔ جب آپ حکمت اور کتاب اللہ کی طرف سے سیکھے ہوئے ہیں تو آپ کو کسی فقہ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ کی پیروی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کتاب اور حکمت سیکھ چکے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کتاب و حکمت سکھائی ہو اس کو کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں رہتی۔
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، کہ جب آپ میرے حکم سے مٹی سے پرندہ یا پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مٹی کا ایک پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا فرما دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی مشہور معجزہ ہے۔ اور میرے حکم سے پیدائشی نابینا، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ اکمح اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھ میں پیدائشی طور پر نور ہی موجود نہ ہو۔ عامہ کہا جاتا ہے اس نابینا کو جس کی آنکھ میں بینائی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہو گئی۔ یہاں پر کہا گیا اکمح، اکمح کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جس کی آنکھ میں پیدائشی طور پر نور ہی نہ ہو، تو ایسے شخص کی بینائی پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا قدرت کا شاہکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور آپ ایسے شخص کو شفا دیتے تھے کہ اس وقت کے جو طبیب تھے وہ اس علاج سے عاجز تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور برص کا مریض جس کے جسم کو مرض ہو، کوڑ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھونے سے وہ شخص صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اس وقت طبیب اپنی انتہا پر تھے علاج کے لحاظ سے، ان کے پاس تقریباً تمام بڑے بڑے امراض کا علاج موجود تھا، لیکن اس مرض کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو، ایک جگہ پر قرآن کے اندر ہی فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ، اور تم میں جو شخص نابینا ہو اور برص کے مرض میں مبتلا ہو میں اسے شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ امور تقوینیہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ان امور سے متعلق ہے جن کو امور تقوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بے اذنی کے الفاظ نے ہماری ایک عقیدے کی اصلاح بھی کر دی ہے کہ اگر امور تقوینیہ کسی فرد کے لیے مانے جائیں یا اولیاء کرام کے لیے کچھ امور تقوینیہ کا ثبوت کتابوں میں ملتا ہے اور بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امور تقوینیہ ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی اور کرنے پر قادر نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے مردوں کو زندہ کرنے کی اضافت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی ہے، لیکن ساتھ کہا بے اذنی، میرے اذن کے ساتھ، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ امور تقوینیہ پر اللہ کے محبوب بندے قادر ہو جاتے ہیں جن کو اس بات کی قدرت دے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فتح الغیب میں فرمایا یرد علیک التکوین، پھر تجھے تکوین سونپ دی جائے گی، تکوین سونپی جائے گی تو کن فیکون کے ساتھ تصرف کرنے کی قدرت حاصل کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے محبوبوں پر بہت سے انعامات ہیں، عنایات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے انسان کو وسیع مطالعے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا تھا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے یہ انعامات دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو فوراً تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کو جادو سے تعبیر کر دیا۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ حَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُلِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کر ہم مسلمان ہیں۔ حواری وہ 12 افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی خلوص پر مبنی تعلق رکھتے تھے، ان کی تعداد مورخین نے 12 بتائی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، حضرت عیسیٰ سے دین سیکھتے تھے، آپ کے لیے جذبہ خیر خواہی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں اپنی اور آپ کی محبت ڈالی۔ حواریوں کا محبت کرنا آپ سے وہ بھی میرے انعام کی وجہ سے تھا، میں نے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی تو یہ آپ سے محبت کرنے والے بنے۔
یہاں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، ادھر لفظ استعمال ہوا اوحیتو، کہ جب میں نے ان کے دل میں بات ڈالی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر اور غیر انبیاء کی طرف جس وحی کی نسبت کی جاتی ہے وہاں پر مراد ہوتا ہے دل میں القاء کرنا، دل میں القاء کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہاں پر وَأَوْحَيْنَا دل میں القاء کے معنوں میں، دل میں بات ڈالنے کے معنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی آیت نمبر 68 کے اندر بھی فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ جو وحی احکام ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جب غیر نبی کی طرف وحی کی نسبت کی جائے گی تو مراد اس سے دل میں القاء کرنا یا دل میں بات ڈالنا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ یاد کرو جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر رفقاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بالغیب رکھو، جو میں نے کہا اس پر تمہیں یقین نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک کرنے والے نہ بنو۔ اب اس پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں کر رہے، ہم اللہ کو کوئی امتحان نہیں لے رہے، ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں تاکہ ہمارا جو علم ہے وہ علم الیقین سے عین الیقین کے درجے میں پہنچ جائے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا دیکھیں تو ہمارا اطمینان قلب مزید راسخ ہو جائے، مزید بڑھ جائے، اور وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس پر گواہ ہو جائیں کہ جو آپ نے ہم تک دعوت پہنچائی ہے وہ بالکل برحق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو 30 روزے رکھنے کا لگاتار حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم 30 روزے لگاتار رکھ لو گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرو گے وہ قبول کی جائے گی، جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ اور جب انہوں نے 30 دن روزے مکمل رکھ لیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی، سر مبارک جھکایا اور یہ دعا کی جس کا اگلی آیت مبارکہ میں ابھی ذکر آ رہا ہے۔ وہ کیا دعا کی آپ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی یا اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حواریوں کی دعا پر آمین کہی اور اپنی دعا مانگی یا اللہ ان کے لیے آسمان سے کھانا اتار۔ وہ کھانا کیا تھا؟ اس پر مفسرین کرام نے مختلف آرائیں اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ وہ کھانا کیا تھا۔ یہ جنت سے جو کھانا آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ شہد تھا، وہ مچھلی تھی، اور وہ زیتون کا تیل تھا، اور اس کے ساتھ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ کھجوریں تھیں، یعنی انواع و اقسام کے کھانے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے نازل کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی دعا کی کہ یا اللہ ان کی دعا کو قبول فرما اور ان کے لیے کھانا اتار، لیکن یہاں پر جو الفاظ قابل غور ہیں وہ کیا ہیں؟ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یا اللہ وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے کہ جس دن تو
ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے گا۔ یہاں پر اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سال میں عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ تیسری جو عید ہے عید میلاد النبی، یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ خوشی کے دن کو عید کہا گیا۔ جب جنت سے طعام اترا تو اس دن کو اللہ کے نبی نے ایک عید کے دن سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو کہاں طعام اور کہاں نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد؟ تو آپ کی آمد تو عیدوں کے بھی عید ہے، اور رہا کہ عیدیں صرف دو ہیں تو یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کو بھی عید کہا گیا ہے اور جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے۔ تو دو عیدیں تو یہ بھی ہیں، یوم عرفہ اور جمعے کا دن بھی عید ہے، عید الفطر بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، لیکن ان چیزوں پر لغوی طور پر عید کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ تو ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو جو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، یہ لغوی طور پر خوشی کا دن سمجھ کر کہتے ہیں کہ تمام عیدوں کی عید ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا نزول اور جنت سے دسترخوان آئے تو وہ دن عید کا دن کہلا سکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی جو خوشی ہے اس میں اس دن کو عید کا دن کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سی بڑی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اہل ایمان پر جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا تذکرہ سورہ الانعام آیت نمبر 164 میں فرما دیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا میں اسے تم پر اتار رہا ہوں، یعنی اس دسترخوان کو، پھر جس نے تم میں سے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کیا، یا اسے جادو یا سحر سے تعبیر کیا، یا اللہ کی قدرت کا انکار کیا، تو اسے میں وہ عذاب دوں گا کہ جہانوں میں سے وہ کسی کو نہ دوں گا۔ یعنی منہ مانگا معجزہ طلب کر لیا، اب جب تمہاری خواہش پوری کر دی گئی، اس کے بعد اگر اس معجزے کا انکار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عذاب دے گا جو اس نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اس دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اس معجزے کو سحر سے تعبیر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر کی صورت میں متشکل فرما دیا۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل پر 2 بار شکل مسخ کرنے کا عذاب آیا ہے۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ ہفتے کے دن کا شکار کرتے تھے اور ان کو منع کیا گیا تھا، جس کو واقعہ سبت بولتے ہیں، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے انکار کرنے پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 78 میں کیا فرمایا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل میں سے منکروں پر زبان داؤد و عیسیٰ سے لعنت کی گئی ہے۔ یہ 2 مواقع تھے کہ جب نبیوں کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خنازیر اور بندر بنا دیا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں کو بندر اور خنزیر کی صورت میں متشکل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منہ مانگے معجزات طلب کیے جاتے تھے، اور آپ جانتے تھے یہ لوگ منہ مانگے معجزات دیکھیں گے لیکن اس کے بعد ان پر ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ کے معجزات نہ دکھانے کی یہی وہ بڑی حکمت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دسترخوان طلب کیا، جنت سے وہ مائدہ آیا بھی، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے عذاب اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ تو رسول کریم چونکہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ نہ پورا کرنا بھی آپ کی رحمت کا مقتضا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو معجزات نہ دکھائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر تمہیں وہ عذاب دیا جائے گا کہ جو روئے زمین پر کسی اور کو عذاب نہیں دیا گیا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ رسول کریم کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی صورتیں مسخ کی جائیں، اللہ ان پر کوئی عذاب اتارے۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا